نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اس مرد مومن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہوا تھا، قرآن بتاتا ہے کہ اس نے ساری نصیحتیں اپنی قوم کو کی، اور اس وقت آخری بات جو اس نے کہی، فرمایا کہ مرد مومن نے کہا کہ میری باتیں ابھی تمہارے دل پر نہیں لگتی، لیکن ان قریب جب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو اس وقت تم میری نصیحتیں یاد کرو گے، لیکن اس وقت تمہارا میری نصیحتوں کو یاد کرنا تمہیں کچھ بھی کام نہ دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس مومن کو، مرد مومن کو دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے دین کی مخالفت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اس کے جواب میں اس مرد مومن نے کیا کہا، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا یہ جملے قابل غور ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اس بندے نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، کہ بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اعمال اور احوال کو جانتا ہے، لہٰذا مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں، تم سے کوئی مجھے ڈر نہیں لگتا، میں نے اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیے۔ اس آیت کو اگر پیش نظر رکھیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ بات ہم سب کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے تمام اعمال اور احوال سے رب العالمین باخبر ہے۔ جب ایسی کیفیت ہمارے اوپر ہو جائے گی تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین کا ایسے بندے پر بڑا کرم ہوتا ہے۔ سنیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے بندے کی کیسی قدر کرتے تھے۔ سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بعض لوگوں کے ساتھ ایک صحرا کی طرف نکلے، صحابی رسول ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کے ساتھ وہ باہر نکلے، وہاں ایک صحرا میں انہوں نے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہاں ایک چرواہا جو اپنی بکریاں لے کر جا رہا تھا، آپ نے اسے دیکھا کہ جو بکریاں چرا رہا تھا، انہوں نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ آپ کھائیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ جو حضرات تھے انہوں نے اسے آزمانے کے طور پر کہا، اور اس وقت شدید گرمی کے دن تھے اور صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ میں وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ غور تو کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ اس شدید گرم دن میں تم نے کیسے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو اس مرد مومن نے کیا جواب دیا؟ اس غلام نے، کہ بظاہر جو کسی کا غلام تھا اور اس زمانے میں غلاموں سے یہ کام لیا جاتا تھا کہ بکریاں چرانے کا، تو اس غلام کا خوف خدا دیکھیے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ یعنی جب اسے کہا یہ جو اتنی شدید گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اسے جہنم کی گرمی کی فکر تھی۔ اس نے صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ تو وہ سن کر اس کی بات حیران ہوئے۔ اب دوسرا امتحان اس بندے کا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ساتھیوں نے اس سے کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری جو ہے وہ ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کا گوشت میں سے بھی تمہیں حصہ دیں گے۔ تو اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں بلکہ میرے سردار اور میرے مالک کی ہیں، پھر میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ یعنی میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں تو میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا یا تم سے گم ہو گئی، تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس چرواہے نے کہا اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟
اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں پھر جھوٹی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو وہ لوگ اس کے کلام سے حیران ہوئے اور حضرت عبداللہ مسعود نے اس کے مالک کا پتہ لگایا کہ کس کا یہ غلام ہے، اور وہاں جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ ساری بکریاں خریدی اور اس کے مالک سے اس غلام کو بھی خریدا، اور اس خوف خدا کی وجہ سے وہ ساری بکریاں بھی اسے دی اور اسے بھی آزاد کر دیا۔ تو یہ خوف خدا کا انعام بھی اسے دنیا میں اللہ نے دیا، اور باقی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ساری بکریاں بھی ملی اور غلامی سے بھی وہ آزاد ہوا۔ تو یہ آیت کریمہ کے پیش نظر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو بھی اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے، اور ہر حال میں اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ جب فرعونیوں نے اس مرد مومن کو جو دھمکی دی تھی اور اس نے پرواہ نہیں کی تھی تو اور اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر فرعونیوں نے اور اس کے درباریوں نے اسے سزا دینے کی ارادہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کیا تھا، تو فرمایا ہم نے ان لوگوں کے شر سے اسے بچا لیا، اور فرعون کی قوم اور فرعون کا انجام یہ ہوا کہ انہیں بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ دنیا میں فرعون اور فرعون کے ساتھ دریا میں غرق ہوئے اور قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات علماء نے لکھی کہ جو بھی شخص اپنا معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ اسے کفایت فرماتا ہے اور دشمنوں کے مکر و فریب سے اسے بچا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے سنا تھا کہ اس بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اپنی گائیں اللہ کے سپرد کر دی تھی کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو مالک اسے گائیں مل جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ بھی کیسے جوان ہوتا ہے، اور اس نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا اور وہ گائیں بھی اسے ملتی، اور وہ بچہ کتنا نیک ہوتا ہے کہ اسے پھر بنی اسرائیلی اور اس وقت سونا بھر کے وہ گائے کی کھال کے برابر اسے انعام میں ملتا ہے۔ تو اللہ دنیا میں بھی انعام دیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ دشمنوں کے مکر و فریب سے بھی بچا لیتا ہے۔ پھر آگے سنیے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے ثبوت پر بھی استدلال کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کی تفسیر بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا اور انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور اس میں وہ جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو جہنم کے عذاب میں داخل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کی روحیں سیاہ کالے پرندوں کے قالب یعنی ان کے دل میں ہیں، اور ہر روز صبح و شام یہ لوگ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ان سے روزانہ یہ کہا جاتا ہے یہ آگ تمہارا مقام ہے اور قیامت تک تمہارے ساتھ یہ معمول رہے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ بعض لوگ عذاب قبر کے منکر ہوتے ہیں کہ کوئی عذاب قبر نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں مر گیا بس مٹی میں مل گیا ختم ہو گیا، لیکن یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا پہلے صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیے جانے کا ذکر اللہ نے کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور پھر اللہ نے اگلا جملہ فرمایا ویوم تقوم الساعہ،
اور فرمایا قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ اور کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں قبر کا عذاب ہونا برحق ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مرنے والے کو جو دنیا سے گیا اس کا مقام صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جو قبر میں گیا اس کا مقام اللہ روزانہ دکھاتا ہے، صبح و شام اسے دکھایا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور یہاں تک کہ قیامت کے دن تجھے اللہ کی طرف اٹھایا جائے۔ تو یہ قبر میں اسے مقام اسے اللہ دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جو جنتی ہوتا ہے اس کے لیے قبر میں ہی جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اور اگر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتا ہے تو اس کی قبر میں ہی اسے یہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عذاب قبر سے اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قد حکم بین العباد۔ اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ کم کرو گے؟ وہ بڑے بننے والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اپنی قوم سے جہنم کے اندر وہ جو آپس میں لڑیں گے، جو کفار ہیں وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، وہ منظر آج انہیں بتا دیجئے کہ جب وہ لوگ جہنم کی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، اور ان میں سے وہ لوگ جو کمزور تھے اور وہ اپنے متکبر سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے اور تمہاری وجہ سے ہم کافر بنے، اور کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ ہم جس عذاب میں آج جہنم میں مبتلا ہیں اور اس میں سے کوئی حصہ ہم سے دور کر دو؟ تو کافروں کے سردار اس وقت اپنے متبع جنہوں نے پیروی کی تھی ان کمزور لوگوں سے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں اور ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہے، ہم میں سے آج کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، اگر ہم کچھ کر سکتے تو اپنے لیے یہاں آگ میں کچھ نہ کر لیتے؟ اب فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے اور جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ نے ایمانداروں کو جنت میں داخل کر دیا اور کافروں کو جہنم میں بھیج دیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مزید ان کی گفتگو چلے گی، انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے، زندگی رہی تو یہ جہنمیوں کی آپس میں گفتگو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بتا دی۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں خیر عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، خاتمہ بالایمان فرما، عذاب قبر سے بچا لے، موت کی سختیوں سے بچا لے، پل صراط کی مولا کریم وحشت سے اور پل صراط
ہاتھ پر جو کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اے اللہ اس وقت ہمیں اپنے محبوب کی رب سلم کی دعائیں اس وقت ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزرنا نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ مولا کریم موت کے وقت کلمہ شریف ہماری زبان پر جاری ہو جائے یا رب العالمین۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ عبد الرحیم عبد الحمید صاحب یہ کل سے لاپتہ ہیں، مولا کریم یہ جہاں کہیں ہو انہیں پاک خیر و عافیت اپنے گھر والوں سے ملوا دے۔ رب کریم جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں یا رب العالمین سب کو خیر خیریت کے ساتھ اپنے گھر لوٹنا نصیب فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی ناگانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب کے رزق حلال میں وسعتیں، برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔